نہیں, اٹس این آرٹ. آرٹ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام جب آپ پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی چیز. ہم یہ ٹی وی کے ڈرامے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم آرٹسٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایکٹنگ کو جانتے ہیں, یہ ایکٹ کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, ڈرامہ جو ہے وہ اصل میں نہیں ہے, لیکن وہ اتنی خوبصورتی سے اس کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں ہم جب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہم یا کوئی ہارر مووی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے, وہ مطلب سچ نہیں ہے, لیکن وہ اتنی اچھے طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل ہے, اور اس اتنا ریئل ہے کہ وہ اس کے اثرات ہمارے باڈی پہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, اور ہم بعض اوقات جو ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں اور یا ہنسنے لگ جاتے ہیں, یا مطلب ہے کہ ڈر جاتے ہیں ہارر مووی وغیرہ. تو اس لیے ہم ان کو آرٹسٹ کہتے ہیں. تو لیڈرشپ جو ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ بندہ صرف کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ لینے سے لیڈر نہیں بن جاتا, بلکہ وہ سچویشن میں اپنے کمالات جب دکھاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے. وہ کمالات کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار اچھی چلا لیتا ہے یا گن اچھی چلا لیتا ہے یا وہ کسی پوزیشن پہ وہ سی ای او ہے, نہیں. وہ ایک طرز عمل ہے, وہ جیسے ہم نے کچھ لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا, اور آہستہ آہستہ آپ آگے پڑھیں گے اس کورس کو تو آپ کو لیڈر کے کمالات مزید بھی سمجھنے میں سمجھتے چلے جائیں گے. سو اٹس این آرٹ بیکاز مینی لیڈرشپ اسکلز اینڈ کوالٹیز کین ناٹ بی لرن فرام دا ٹیکسٹ بک. کتاب پڑھ کے آپ کمیونیکیشن نہیں سیکھ سکتے, کتاب پڑھ کے آپ ایمپیتھی نہیں سیکھ سکتے, کتاب پڑھ کے آپ ہمبل نہیں ہو سکتے, کتاب پڑھ کے آپ مطلب اس قسم کے باقی جو کوالٹیز ہیں وہ آ نہیں جاتی. ہاں اس سے آپ کے پاس نالج ضرور آ جاتا ہے, اب اس کو پریکٹس کرنا پھر آپ کا کام ہے. سو لیڈرشپ ٹیک پریکٹس اینڈ ہینڈز آن ایکسپیرئنس, کہ آپ کا تجربہ ہو جائے, ایز ویل ایز انٹینس پرسنل ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اس کے اندر جو سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خود کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا, یہ تب جا کے لیڈر بننا بنتا ہے. لیڈر کسی کے پاس کوئی مطلب سی ای او لیول پہ یا ٹاپ لیول پہ پوزیشن آ جانے سے بندہ لیڈر نہیں بن جاتا, اس کو پوزیشنل لیڈرشپ کہتے ہیں, لیکن وہ ایکچولی لیڈر ہوتا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے جو کمپنیز کے اندر جو لیڈرشپ پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دے آر ناٹ لیڈرز بیسیکلی, اینڈ یو پروبیبلی ول اگری if you have experienced these kind of people that what kind of behavior do they exert in different situation, and I think that that is not as per the leadership standards, right? کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے, ایک آرٹ ہے, ایک اسکل ہے جو بندے کو سیکھنی ہے, سمجھنی ہے, اور یہ 1 2 دن میں آنے والی چیز نہیں ہے, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک صرف آرٹ ہے تو کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک سائنس بھی ہے. سائنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی پڑے گا, بیکاز گروئنگ باڈی آف نالج اینڈ آبجیکٹیو فیکٹ ڈسکرائب دا لیڈرشپ پروسیس. یہ جو علم ہے لیڈرشپ کا یہ گرو کر رہا ہے. دیکھیں نا, ایک زمانے میں گریٹ مین کو لیڈرشپ کہا جاتا تھا, پھر ٹریٹ تھیوریز آ گئی, کنٹینجنسی تھیوریز آ گئی, جیسے بھی ہم نے پڑھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کا جو نالج ہے وہ بھی اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے, ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, اور لیڈر کی نئی ڈائمینشنز, نئی قسمیں آتی چلی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو ایز اے سائنس پڑھنا کہ یار ایسا لیڈر کیا ہوتا ہے, لیڈر میں اور کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, تو اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. پڑھیں گے, سمجھیں گے تو امپلیمنٹ کریں گے نا, تب پریکٹس کریں گے. تو لیڈرشپ ایک پوری ایک سائنس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سبجیکٹ ہے, ایک ایریا ہے جس کو لرن کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو یوز اے لیڈرشپ اسکل اینڈ ہاؤ ٹو اٹین دی آرگنائزیشن گولز. کمپنی کے گولز کیسے پورے ہوں گے, کیسے اسکلز ہوں گے, یہ پورے اس علم کو جاننا یہ بھی لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے اسٹیپ میں ہم اس کو جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایک علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. سو اسٹڈنگ لیڈرشپ گیوز یو اسکلز یو کین اپلائی ان دا پریکٹس آف لیڈرشپ ان یور ایوری ڈے لائف. تو جب آپ کے پاس علم ہوگا تو پریکٹس کریں گے کہ جی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمبل ہونا چاہیے, لیڈرشپ کنٹرولنگ کے بجائے وہ فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے, لیڈرشپ کمپٹیٹر نہیں ہوتا بلکہ وہ کولیبوریٹر ہوتا ہے. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب یہ ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, ایک سائنس ہے جس کو آپ سیکھ رہے ہیں. پھر اس کو ساتھ ساتھ آپ امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں گے اپنی لائف کے اندر,
تو آپ ایک کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نکھر کے سامنے آتی جائیں گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از اے سائنس ایز ویل ایز این آرٹ. یہ سائنس بھی ہے کیونکہ یہ ایک علم بھی ہے کہ لیڈر ہوتا کون ہے, اس میں کیا کمالات ہوتے ہیں, اس کو کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے, اس کی کیسی سچویشن اس کو کیسے ہینڈل کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب یہ اس کو وہ پریکٹس میں لاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا ایک آرٹ. تو بہت سارے لوگوں کے پاس, میں نے کہا نا کہ کتاب میں پڑھنے سے آپ سے علم تو آ جائے گا, تو لیڈرشپ کی سائنس کا تم کو پتہ ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ پریکٹس میں نہیں ہوتی, تو وہ آرٹ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. لیکن بہرحال اچھا لیڈر وہ ہے جو لیڈرشپ کو جانتا بھی ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. نہیں تو آرٹ اینڈ سائنس سمجھ آ گیا؟ صحیح ہے سر. سمجھ آ گیا سر. چلیں, Thank you. that's good. یہ ہمارا چیپٹر تھا.